یہ بہت ہی اچھا ایک سوال ہے شکیل، اور میں آپ سے یہی کہوں گا کہ یہ اس پہ نا بہت سارا کانٹینٹ موجود ہے۔ جب میں نے اس موضوع پر تحقیق کی تھی، تعریفات کے موضوع پر، وہ کہ وہ گزشتہ کتابیں ہوں یا قرآن مجید ہو، تو میں نے کافی سارا وہ کانٹینٹ نکالا تھا جس کی سند صحیح تھی، صحیح سند کے ساتھ جو روایات تھیں ان کو جمع کیا تھا۔ اور میں یہ کہوں گا کہ یہ والا جو قرآن کے تعریفات کا موضوع ہے کہ قرآن مجید میں تبدیلی واقع ہو گئی ہے، یہ ایک ویڈیو نہیں، اس کے لیے ہمیں کئی ویڈیوز ہونی چاہیے۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بدعت تو اس کو آپ ہرگز نہیں کہہ سکتے، کیونکہ بدعت کی بنیادی تعریف تو دین میں نیا کام ایجاد کرنا ہے۔ یعنی کہ میں آپ کو ایک دم سے کہہ دوں کہ 5 نمازیں تو ہوتی ہیں، آپ تہجد بھی پڑھتے ہیں، قیام اللیل بھی کرتے ہیں، لیکن اب سے ایک یہ نئی نماز شروع کریں، اور یہ اس وقت پہ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھیں گے، عبادت اس کی ہوگی، سجدے اسی کو ہوں گے، لیکن یہ والی نماز کو نا میں انٹروڈیوس کروا رہا ہوں، تو یہ کام بدعت کہلائے گا کہ یہ دین میں اضافہ کر دیا۔ یا میں بول دوں کہ آج کے دور میں اب قیام اللیل کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ ہٹا دیتے ہیں، دین سے ختم کر دیتے ہیں، کوئی بھی ایسا کہہ دے تو یہ بات بھی بدعت کہلائے گی کہ یہ ایک نئی ایجاد ہے، یہ بات تھی نہیں۔ یعنی کمی اور اضافہ کرنے کا ہم کو کوئی حق حاصل ہی نہیں ہے دین میں جو ہے۔ یہ اگر آپ کوئی بھی نئی چیز کا اضافہ کریں گے تو وہ یقیناً بدعت کہلائے گی۔ یہ جو قرآن مجید کو جمع کیا گیا، اس کے کانٹینٹ کو ایک جگہ پہ جمع کیا گیا، اس کا تو بدعت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ دیکھا جائے تو اس کا تو براہ راست کوئی دین سے بھی تعلق نہیں ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ یہ تو قرآن مجید جو ہے موجود تھا، حفاظ کے سینے میں موجود تھا، جلیل القدر صحابی موجود تھے، جلیل القدر صحابی موجود تھے، ان کو محسوس ہوا کہ قرآن مجید جو ہے ایسا تو نہیں اس کی حفاظت میں کہیں پہ کوئی ہم سے کمی ہو رہی ہو، تو اگر اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی کام لینا چاہ رہے ہو، ممکن ہے ایسا ان کے دل میں خیال آتا ہو، تو ہم وہ کام کریں۔ تو میں بتاتا ہوں اس کی ضرورت کیسے پیش آئی، کہ اگر آپ صحیح بخاری کی ایک روایت پڑھیں، 4986 نمبر ہے، یہ انٹرنیشنل نمبرنگ ہوتی ہے، اس کے حساب سے جو ہے روایات مل جاتی ہیں غالباً، یہ 4986 نمبر پہ آ رہی ہے۔ تو اس میں جو ہے جنگ یمامہ جب ہوئی تو صحابہ کی بہت بڑی تعداد شہید ہو گئی تھی۔ اب جب صحابہ کی بہت بڑی تعداد اس وقت شہید ہوگی تو آپ سوچیں کیا کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ یعنی انہی کے سینے میں قرآن مجید محفوظ تھا، وہی نمازیں پڑھتے تھے، انہی کے ذریعے منتقل ہو رہا تھا، ان کی بڑی تعداد جب شہید ہو گئی تو میں آپ کو جو ہے تفہیم کے اعتبار سے اس روایت کو پیش کر رہا ہوں کہ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مجھے بلایا۔ یہ بات کون کر رہے ہیں؟ یہ بات جو ہے یہ حضرت ابو بکر کا دور چل رہا ہے، میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں، اور زید رضی اللہ عنہ جو ہے وہ اس کو بیان کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں صحابہ کی بڑی تعداد کے شہید ہو جانے کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مجھے بلایا۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی ان کے پاس میں موجود تھے۔ ٹھیک ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عمر رضی اللہ عنہ میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ یمامہ کی جنگ میں بہت بڑی تعداد میں قرآن کے قاریوں کی شہادت ہو گئی ہے، اور مجھے ڈر ہے کہ اسی طرح کفار کے ساتھ دوسری جنگوں میں بھی قرآن مجید کے قاری جو ہیں وہ بڑی تعداد میں قتل ہو جائیں گے۔ اب آپ اس وقت اس کیفیت میں جا کے اس منظر میں تھوڑی دیر کے لیے چلے جائیں۔ ہر چیز کا حل یہی ہوتا ہے کہ اس وقت کو فیل کیا جائے، اس وقت کے مقتضیات کو محسوس کیا جائے، اور پھر آپ اس روایت پر میرے ساتھ میں جائزہ لیں، آپ کو سچویشن سمجھ آ جائے گی۔ جبکہ یہ بھی ایسا نہیں ہے کہ اس روایت کی بنیاد پر جو ہے یہ تحریف کے موضوع پہ اور کوئی روایت نہیں، میرے پاس اور بھی روایت ہے۔ یہ تو ابھی میں بالکل آپ کو آغاز سے لے آیا کہ حضرت ابو بکر کے دور میں یہ معاملہ درپیش ہوا۔ تو حضرت عمر نے حضرت ابو بکر کو جب یہ کہا کہ آپ جو ہے اس کو باقاعدہ کتابی شکل میں جمع کروا دیں تو امت کے لیے آسانی ہو جائے گی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اس بات کو جو ہے خود حضرت ابو بکر نے پہلے تردید کی، اور انہوں نے کہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ کام میں کیسے کر سکتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا جواب یہ دیا کہ اللہ کی قسم یہ تو کار خیر ہے۔ اب آپ دیکھیں تو یہ کوئی دین میں نیا عمل نہیں تھا، یہ تو ایک کانٹینٹ ہمارے پاس موجود تھا۔ اگر ہم اس طرح سے اس کو بدعت لیں گے تو پھر تو صحیح بخاری کی کتاب بھی بدعت ہو گئی، پھر تو اس میں بھی دین ہی بتایا جا رہا ہے نا، اس میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر بات ہو رہی ہے، پھر تو بہت سی کتابیں بدعت ہو جائیں گی۔ میں آج کے دور میں کچھ بھی کروں گا پھر تو ہر چیز بدعت ہو جائے گی۔ یہ تو ایک دنیاوی امور تھا جو براہ راست دین نہیں تھا، لیکن دین کے تحفظ کے لیے اختیار کیا گیا تھا کہ قرآن مجید جو ہے لوگوں تک صحیح سے منتقل ہو سکے۔